بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مصنوع طریقہ اور قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت اور نہ ہی تمہارا خون، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خالصتاً اپنی رضا کے لیے قربانی کے جانور کو پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، قربانی کے جانور کے اوپر گوشت کے اوپر نظر نہ ہو، بلکہ ارادہ یہ ہو کہ اللہ کی راہ میں رزق حلال پیش کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما دے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بہترین طریقہ، مصنون طریقہ وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ اچھے طریقے سے جانور کو لٹایا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کے پاؤں کو باندھا جائے، اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے باندھا جائے اور احسن طریقے سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے بکری کو لٹایا ہوا تھا اور بکری کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور فرمایا کہ کتنی مرتبہ اس جانور کو مارو گے؟ بہتر یہ ہے کہ اس جانور کے سامنے آپ چھری کو تیز نہ کرتے، پہلے سے چھری کو تیز رکھتے، پھر اس کو لٹاتے اور لٹانے کے فوراً بعد اس جانور کو ذبح کر دیتے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، اس کے سامنے وہ آلات بھی ظاہر نہیں کرنے جن کے ذریعے اس کو ذبح کرنا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شفقت تھی، انسان تو اپنی جگہ پہ رہے، جانوروں کے ساتھ حضور کس طرح پیار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ خالق کائنات نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کذالک سخرناھا لکم، یہ قربانی کے اتنے بڑے بڑے جانور ہم نے تمہارے تابع کر دیے ہیں اور یہ ہماری رضا پر راضی ہو کر قربان ہونے کے لیے پیش ہو رہے ہیں، ورنہ تم میں سے کس کی طاقت تھی کہ کسی جانور کو اپنے ہاتھوں سے گرا سکو؟ یہ تو اتنے طاقتور جانور ہے کہ کسی کے پیٹ کے اندر سینگ مارے تو اس کے پیٹ کو پھاڑ کے رکھ دیں، کسی کو حملہ کرے تو اس کو بھی گرا کے رکھ دیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں تو وہ لٹانے والوں کے، گرانے والوں کے تابع ہو جاتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے ان کو گرایا بھی جا سکتا ہے۔ دوسری بات، قربانی کے جانور وہ ذبح کرے جس کو پتہ ہو کہ قربانی کے جانور کی کون سی نسیں کاٹنی ہے، کتنی رگیں کاٹنی چاہیے اور کتنے حد تک اس کو کاٹنا ہے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اس کے اندر بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم چھری کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، تو یاد رکھیے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کے اوپر جتنے لوگ ہاتھ رکھیں گے ان سب کو یہ جملہ کہنا پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر وہ 2 آدمی ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، جتنوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے سب کو یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول گیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی غفلت، ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا کام سرزد ہو جائے گا کہ وہ جانور حلال ہونے کے بجائے حرام ہو جائے گا۔
لہذا بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر جانتا ہے ذبح کرنا تو اپنے ہاتھ سے کرے، اگر نہیں جانتا تو جو قصاب ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آسان طریقے سے ذبح بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کو اختیار دینا چاہیے۔ ہاں قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہو جائے آدمی، جیسے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو اس کے پاس کھڑی رہا کرو، کیونکہ تم جب قریب ہوں گے اس کے تو قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا، ابا جان کیا یہ حکم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا آپ کی ساری امت اس کے اندر شامل ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ میری ساری امت اس کے اندر شامل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی قربانی کا جانور ذبح کرنا نہیں جانتا اس کو چاہیے کہ وہ قریب کھڑا رہے اور ہاتھ پھیر لے اس کے اوپر اور قصاب کو کہے کہ بھئی آپ اچھے طریقے سے میرے جانور کو ذبح کریں۔ یہ جانور کو ذبح کرنے کے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ تک پہنچا دی ہم نے۔ اب اس جانور کے گوشت کو تقسیم کس طرح کرنا ہے؟ ابتدائی اسلام کے اندر قربانی کا جانور صرف 3 دن تک کھانے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ رکھنے کا حکم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرما دیا، اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں 3 دن تک گوشت کھانے کا حکم دیا تھا، اس کے بعد رکھنے سے منع کیا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 3 دن کھاؤ، 4 دن کھاؤ، جتنے دن کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ تو اب مسنون طریقہ کیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے 3 حصے کرتے ہیں۔ جو گوشت ہے اگر حصہ لیا ہے یا اپنا لیا ہے بکرا ہے اس کے 3 حصے کریں، اس میں سے ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیں اور ایک حصہ جو محلے کے غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں ان تک پہنچائیں اور ایک حصہ خود کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ ہاں اگر حصہ کم ہے اور اپنی فیملی کے افراد زیادہ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے گھر کے اندر بھی پہنچائیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ سارا گوشت بھی اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی پورا سال جو ہے وہ گوشت کھاتا رہتا ہے، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے تاکہ وہ سال میں ایک مرتبہ انہی ایام کے اندر بہترین طریقے سے گوشت بھی کھا سکتے ہیں، تو ان کو زیادہ تر ترجیح دی جائے، ورنہ کوئی آدمی اپنے لیے بھی رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ دوسری بات بڑا عام ترین مسئلہ ہے کہ لوگ تقسیم تو کرتے ہیں لیکن اتنا تھوڑا گوشت دیتے ہیں کہ بھئی 20 گھروں کے اندر پہنچ جائے، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اتنا گوشت دینا چاہیے ایک بندے کو کہ کم از کم ایک ٹائم کا کھانا تو وہ پکا سکے۔ اگر 4 فرد ہیں، 5 ہیں تو کم از کم اتنا گوشت بھیجنا چاہیے جس سے وہ 4-5 بندے جو ہیں اپنا ایک ٹائم کا کھانا پکا کے پیٹ بھر سکیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا گوشت دیتے ہیں کہ 20 بندوں تک پہنچ جائے، 30 تک پہنچ جائے، تو آپ کی تھوڑی سی روٹیوں کا کیا کریں؟ نہ سالن پکا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ 20 کے بجائے 10 گھروں کے اندر پہنچا دیں اور اتنا پہنچائیں کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا آسان طریقے سے پکا کے کھا سکیں۔ تو یہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا مسنون طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ بہت سے مسائل قربانی کے متعلق ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، تو ان تمام کو آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، خواتین بھی ان مسائل کو دیکھ سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آسان طریقے سے آپ تک یہ مسائل پہنچائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔